واجب الاحترام دوستو، یہ مسئلہ تمام حضرات اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ہر کلمہ پڑھنے والے انسان کا یہ یقین، اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ اللہ کا قرآن جو حکم بیان فرمائے اس حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن عقائد ارشاد فرمائے، بلا چون و چرا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس عقیدے کو مانے، دل کی گہرائی سے اس پر یقین رکھے کہ اللہ کے قرآن نے جو عقیدہ بیان فرمایا ہے یہ سچا ہے، مجھے ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اگر کوئی عمل ارشاد فرماتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے اسے سچا مانیں اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات الحمدللہ آپ تمام حضرات سمجھتے ہیں۔ آج جو مسئلہ میں خصوصیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم حجت شرعی ہے، یعنی اللہ کا قرآن جو حکم ارشاد فرمائے مسلمان کو اسے ماننا ضروری ہے، اسی طرح امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث وہ بھی دلیل شرعی ہے اور حجت ہے، اسے بھی ماننا ضروری ہے، اور حدیث جو عمل ارشاد فرمائے اس پر عمل کرنا بھی مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ ذرا نیند کو ختم کریں، توجہ کریں میری طرف۔ آج ایک تاثر عامت الناس کے اندر یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم تو حجت ہے لیکن نعوذ باللہ حدیث رسول حجت نہیں ہے۔ واجب الاحترام دوستو، مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ جس طرح اللہ کا قرآن حجت ہے، اسے ماننا ضروری ہے، اسی طرح زبان نبوت جو عقیدہ ارشاد فرمائے، زبان نبوت جو عمل ارشاد فرمائے، اس عقیدے کو ماننا بھی ضروری ہے، اس عمل پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی علماء امت پر رحمتوں کی بارش فرمائے، جنہوں نے اللہ کے قرآن کو بھی محفوظ طریقے سے امت تک پہنچایا، اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی محفوظ طریقے پر امت تک پہنچایا۔ اسلامی تاریخ کے اندر ایک لمبی فہرست ملتی ہے علماء کی، جنہیں علمی زبان میں محدثین کرام کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا
رسول اللہ کی حدیث کو بنایا، انہوں نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا، سید الکونین کی ایک ایک بات کو اپنے دل اور دماغ کے اندر جگہ دی، یہاں تک کہ امت کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 5 لاکھ حدیث، 6 لاکھ حدیث، 7 لاکھ حدیث کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور کمال کر دی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہ ان کے سینے کے اندر 10 لاکھ حدیث رسول اللہ کی محفوظ تھی۔ عام طور پر بعض احباب یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ میاں جب اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے ہمیں حدیث پاک کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں بڑے خیر خواہانہ انداز کے اندر عرض کروں گا کہ جب اللہ کی ذات موجود ہے پھر اللہ کے رسول کی کیا ضرورت ہے؟ جب خدا کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کی ضرورت باقی رہتی ہے تو اسی طرح اللہ کے قرآن کے ہوتے ہوئے اس کے پیغمبر کی حدیث کی ضرورت بھی باقی رہتی ہے۔ قرآن کریم حدیث کو حجیت کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے میرے محبوب اس وقت تک یہ لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئی باتوں پر دل کی گہرائی سے یقین نہ کریں۔ تو جو قرآن کریم کا مفہوم یا لوگوں کے درمیان کیے ہوئے فیصلے اللہ کے پیغمبر اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں گے اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا، اسے اللہ کے نبی کی حدیث کہا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کہتا ہے کہ امام الانبیاء کی حدیث کو مانے بغیر اللہ تعالیٰ ایمان کو قبول نہیں فرماتے۔